اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان صابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بےہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ روزے کا اجر مکمل کیا ہے یہ کہیں پر موجود نہیں، باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان ہر ایک نیکی کا عمل 10 سے لے کے 700 گنا تک اخلاص کے اوپر ہے، جو جتنا مخلص ہو کے۔ آج تک آپ اندازہ کریں کہ یہ 2022 ہو گیا، اپریل کا مہینہ آ گیا، ابھی تک ٹیسٹر کوئی نہیں ایجاد ہوا کہ بندے کے ساتھ لگائیں اور وہ فوراً بتا دے بندہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ کئی جو ہے نا جی وہ فراڈی قسم کے بھی روزے دار ہیں، گھر بیٹھ کے کھا لیا، باہر شور مچائے رکھا میں روزے دار ہوں میں روزے دار۔ ہاں جی، تو یہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک رابطہ ہے، بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، چھپ کے کھا لے نہ کھائے ہمیں کیا ہم نے تو اس نے ظن رکھتے ہوئے یہی سمجھنا ہے ہر ایک مسلمان جو ہے روزے دار۔ ہاں جی، وہ ایک فون آیا تو کہنے لگے جی ہم نئے شادی شدہ کپل ہیں تو ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ ہاں جی، تو اب بتائیں اس کا فدیہ کیا ہے؟ یہ کون سا بہانہ ہوا جی؟ نئی شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے ہی چھوڑ دیں، فرض ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ تو کوئی عذر نہیں ہے۔ بیماری ہو، کوئی ایسا عذر لاحق ہو اس کو جو واقعتاً ہی ایسا ہو کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ 80 سال کا بابا ہو گیا، اب اس کو کمزوری سے کمزوری آنی ہے، طاقت تو ملنی نہیں، تو چلو اس سے نہیں رکھا جا رہا تو یہ فدیہ ادا کرے۔ ہاں جی، لیکن یہ کیا بات ہے 20 سال 25 سال عمر ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا؟ لو یہ تو ہے بس اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ ایسا کوئی عذر نہیں چلنے والا۔ بیمار بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، بعض صحت یابی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ ٹھیک ہے تم ابھی نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا، لیکن قرآن کہتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ ان گھڑیوں کے اندر روزہ رکھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، جب بندہ ہر طرف اس کی رحمتوں اس کے کرم اور اس کے انوار و تجلیات کے اندر گھرا ہوا ہو، وہ ایک روحانیت ہوتی ہے اندر بھی باہر بھی۔ اس ماحول کے اندر نا جی رمضان شریف جیسے ہی چڑھتا ہے پورے ماحول کے اندر ایک برکت آ جاتی ہے، ایک کرم خاص اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے، تو وہ اگر بندہ محروم کر دے اس کے بعد چاہے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو یہ گھڑیاں تو مس ہو گئی نا جی، ایسی گھڑیاں تو دوبارہ اس کو نصیب نہیں ہوں گی نا۔ تو جو نوجوان ہیں جو روزہ خور ہیں ان لوگوں کے لیے تو پھر یہ محرومی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ، ایک تو جس ٹائم ہم افطاری کرتے ہیں اس ٹائم خوشی ہوتی ہے کہ اتنی الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ ہم نے 14 گھنٹے کا روزہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھ کے اب ہم افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے حکم پر عمل ہو گیا۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا روزے دار کی، سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہ نا جی آج کل بڑا ہے ٹرینڈ ہے وی آئی پی ملاقاتوں کا، خاص ڈیلیگیشن آتا ہے جی، پہلے ان سے ٹائم لیا جاتا ہے، کوئی بھی بڑا آدمی ہو تو ہم 4-5 بندے آ رہے ہیں جی اور آپ سے خصوصی ملاقات کرنی ہے تو آپ ہمیں وقت دیں، تو وہ پھر خصوصی ایک ڈیلیگیشن ان سے ملتا ہے، جو بھی بندہ ہو، جو بھی بڑا ہو، وزیر ہو، صدر ہو۔ تو میں قربان جاؤں، کائنات کا خالق جب پروٹوکول کے ساتھ بلائے گا نا روزہ داروں کو، ہاں نہیں، آؤ آؤ بھائی ملاقات کا ٹائم ہو گیا، آؤ اللہ سے ملیں، سبحان اللہ، پھر وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا نا۔ جس کی ساری زندگی ہم نے عبادت کی، جس کی پوجا کی، جس کی پرستش کی، ساری زندگی جس کے احکامات پر چلتے رہے ہم، جب ہم اس سے ملیں گے یار وہ منظر کیا ہوگا، ہاں جی۔ بندہ، مخلوق اپنے خالق کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ کس شان سے جلوہ گر ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو پھر اسی وقت کیفیتیں ہوں گی نا جی۔ آج ہمارے جسموں کے اندر نا جی لمیٹیشنز ہیں، ہمارا دماغ 100% نہیں ایکٹیو ہو سکتا، ہمارے سارے اعضاء جو ہے 100% نہیں محسوس کر سکتے، لیکن قربان جائیں جس وقت خدا سے ملاقات ہو رہی، ہائے 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 ہائے، وہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، ہے نہیں، اور پھر نفی اسوات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، وہ نفی اسبات کا اللہ ہو، یہ جب وہ چلتا ہے نا جی، ہاں، تو جسم کا ایک ایک لواں پھر اس وقت این وجد میں آتا ہے، ہر ایک چیز این وجد میں آتا ہے، نفی اسبات دا پانی میریا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اور سبحان اللہ یار وہ کیا بات ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باؤ سانو لکھ کروڑا حجاں، ہیں، اور پھر کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ یہ جو ہے نا جی یہ ہر ایک کے نصیب میں ہے ہی نہیں، یہ تو وہ خوش قسمت ہیں جن کو عشق الہی کی بوٹی لگ جائے، یہ کوئی وہ بیج دل میں رکھ دے، اللہ کا کوئی بیج دل میں رکھ دے تمہارے، پھر آتا ہے جی مزہ، ہاں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسوات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ جب بندہ بیٹھ کے اللہ کا وجد کرتا ہے نہیں، ورد کرتا ہے، تو ایک ایک جسم کا لواں ایک، اور پھر کہتے ہیں کہ نفی اسوات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، پھر کہندے نے جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو دل میں اے بوٹی رکھ دیتے ہیں، دانہ رکھ دیتے ہیں، پھر اب تیری مرضی، آپ یاری کرتا رہے، وہ بوٹا پھلتا رہے گا، اس کی آپ یاری کرتا رہے گا، وہ پھلتا رہے گا، اور پھر جب پھل ملے گا ملاقات الہی کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جی میں کہتا ہوں پھر وہ کیفیتیں، وہ کیفیت یہ ہوگا، پھر کیفیت یہ ہوگی کہ لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں ہوں۔ اس وقت پھر ایسا کیفیت یہ ہوگی، ایک ایک لواں جو ہے، ایک ایک لواں وہ آنکھ بن چکا ہوگا، اور پھر دیدار الہی ہوگا۔ حضرت صاحب ایک ایک مساں میں جام معطر ہو جائے گا، وہ تو ہوگا سو ہوگا۔ پھر جب وہ دیدار الہی کے انوار و تجلیات ہمارے اندر جذب ہوں گے، میں کہتا ہوں حضرت صاحب وہ بیان سے بھی باہر ہے منظر، کہ جب مخلوق اپنے خالق کو مل رہی ہوگی، جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا، وہ حضرت صاحب میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اس ملاقات کے لیے کائنات کے سارے خزانے بھی ہیچ ہیں، کائنات کی ساری منزلیں بھی ہیچ ہیں، سب جو جتنے بھی مرتبے، جتنے بھی سیٹیں، سب کچھ ایک پاسے، میرے رب سونے دا دیدار ایک پاس، وہ ایک کیفیت الگ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے جی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آپ کے توفیل۔ میں یہ کہتا ہوں حضرت صاحب مزہ اس دن آئے گا کہ جس وقت فرحت عند لقاء ربہ، وہ رب سے ملاقات، وہ کیا منظر ہوگا یار، کیا منظر ہوگا۔ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ جنتیوں کی نا جی ضیافت کرے گا، دعوت کرے گا، اور اس کے اندر بہت یہ طویل قصہ ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا دنیا والو، تم نے دنیا میں نغمے نہیں سنے، گانے نہیں سنے، آج میں تمہیں توحید کا نغمہ سنواتا ہوں۔ ہر ایک نبی آئے گا، ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئیں گے، لحن داؤدی ہے نا جی مشہور، کہ ایسا زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے کہ پانی چلنا رک جاتا تھا، مچھلیاں رک کے آپ کی تلاوت سنتی تھیں، اور فضاؤں سے پرندے رک کے وہ نبی کی تلاوت کا جو ہے مزہ لیتے تھے کہ زبور شریف کی تلاوت ہو رہی، اللہ کا نبی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کہے گا پیارے داؤد ذرا ادھر آؤ نا، آؤ ذرا آج میری توحید کا نغمہ سناؤ میرے مہمانوں کو۔
آہا ہا ہا ہا، جنت کا منظر ہوگا، اللہ کا نبی نغمہ سنا رہا ہوگا، اور رب سونا جلوہ گر ہوگا، رب سونا جلوہ گر ہوگا، پھر اس کے مہمانوں کے لیے وہ نغمہ سرائی ہو رہی ہوگی۔ اچھا، پھر جب وہ نغمہ سنا لیں گے توحید کا نغمہ، پھر اللہ کہے گا ہاں بھائی مزہ آیا، یا اللہ بہت مزہ آیا ہے جی، یا اللہ بہت مزہ آیا۔ اللہ کہے گا اور مزہ چاہیے؟ بالکل یا اللہ، جیسا تیری شان مولا۔ فرمایا سونے محبوب آج آنا ذرا سونے۔ ہاں، پھر محبوب کائنات آئیں گے، صدر کائنات آئیں گے، وہ جس کا نغمہ آج تک ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے، جس کے نغمے آج بھی ہم سن سن کے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہماری آج بھی روحیں جو ہے وجد میں آ جاتی ہیں جب سونے کا پیغام سنتے ہیں۔ وہ پھر کائنات کا محبوب جب نغمہ سنائے گا توحید کا نغمہ، آہا ہا، وہ کیا منظر ہوگا! ایسی حضور تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، کائنات میں کسی نے تعریف ہی نہیں کی ہوگی ایسی، اپنے رب کا، اس کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں محبوب، آہا آہا۔ پھر اللہ کہے گا ہاں بھائی سناؤ جنتیو، آیا مزہ؟ یا اللہ بہت مزہ آیا، بہت مزہ۔ اب میں تمہیں اور مزہ نہ دوں؟ یا اللہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تیری توحید کا نغمہ تیرے محبوب نے پڑھا۔ فرمایا آج میں اپنی توحید کا نغمہ خود تمہیں سناؤں گا، آج میں تمہیں اپنی توحید سناؤں گا۔ اے حضرت جی واہ 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 واہ۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت صاحب الفاظ ہی میرے پاس نہیں ہیں، میں آپ کو کن الفاظ سے بتاؤں جب رب سونا اپنی توحید کا نغمہ ہمیں سنائے گا۔ یہ ہوتی ہے جی پروٹوکول، یہ ہوتی ہے میزبانی، یہ ہوگی میزبانی، یہ ہے وہ فرحت عند لقاء رب ہی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا پھر اس کو جو خوشی ہوگی وہ گل ہے نا جی، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک ایک لوں دے اندر ایک ایک لاکھ آنکھیں بن جائیں، ایک کھولنا، ایک کوئی ایسا لمحہ ہی نہ آئے کہ آنکھ جھپکنے دے کے دیر بھی جو ہے وہ رہ جائے، ہم ایسا رب سونے کا دیدار کریں گے۔ حضرت جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، ہم وہ منظر دیکھ کے پھر کہیں گے ہاں سونیا تیری خاطر پانی چھوڑنا، بھوک چھوڑنا، کھانا چھوڑنا، شہوت چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنے کا آج مزہ آیا ہے، ہن سواد آیا ہے۔ ہاں جی، جنت کی میزبانی ہوگی، مہمان ہم ہوں گے، میزبان میرا رب ہوگا۔ ہاں جی، محسوس کرنے والے انبیاء کرام ہوں گے، اللہ اکبر، وہ نغمے وہ کہاں نصیب ہونی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ، ان کو کیا پتہ ہے جنہوں نے روزے چھوڑ دیے یہ مہمانی کیا چیز ہے، وہ میزبانی کیا ہوگی، ہاں جی، وہ رب سے ملاقات کا عالم کیا ہوگا۔ کاش کہ کبھی ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ تیرا خالق تجھے اپنا دیدار کروائے گا اس روزے کے بدلے، تو رب کعبہ کی قسم ہے بندہ مرتا مر جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن روزہ نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے چھوڑ کیا دیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو اپنے رب کی تعریف کیسے سناؤں یار، میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے میں جو آپ کو اس کی عظمت اور شان کے کما حق ہو بیان کروں۔ خدا کی قسم ہمارے بزرگ جب بیان کرتے تھے تو لوگ سینوں کو چیر دیتے تھے، کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ یہ وہ توحید کا نغمہ جب ان کے دلوں میں سرایت کرتا تھا تو اب تو ہم نے وجد میں دیکھا ہی نہیں کسی کو یار، ایک زمان نہیں ہو گیا، اب کہاں وہ باتیں رہیں، اب کہاں وہ زبانیں رہیں، کہاں وہ اثر رہے، وہ زمین ملتی نہیں یار جہاں پہ بندہ بیج رکھے اور وہ آبیاری ہو اور وہ پودے ہو گئے۔ البتہ خیر، ایک حدیث پاک چھوٹی سی سماعت فرمانے، کل انشاءاللہ مزید عرض کروں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ۔ اللہ اکبر، یہ مضبوط قلعہ ہے کائنات کی۔ آج کل نا جی وہ سوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ جو بم سکواڈ والے ہیں نا جی، فائر بریگیڈ والے، بم سکواڈ والے، انہوں نے سوٹ ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر بم کا اثر نہیں ہوتا، جس کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، توحید کا نغمہ، توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر پھر روزہ ہو۔ حضور فرماتے یہ روزہ ایسا سوٹ ہے، یہ ایسا حصار ہے، یہ ایسا تمہارا پروٹیکشن کا وہ ایک سورس ہے جو دوزخ کی آگ کو تمہارے قریب نہیں آنے دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی کل معاشر کے دن اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے، جنت کی میزبانی بھی عطا فرمائے۔